الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کو شکار کا بڑا شوق تھا، ہرن کا شکار کرنے کا اس کو بہت شوق تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھ ایک دوست کو لے لیا اور اس کا دوست جو ہے اس کو بھی شوق تھا، دونوں شکار پہ جایا کرتے تھے اور دونوں کا مزاج آپس میں مل گیا۔ تو دوست تھا وہ بادشاہ کے بہت قریب ہو گیا اور جو بادشاہ ہے اس نے اس کو اپنا مصاحب بنا لیا، اپنے بہت قریب کر لیا۔ جب بھی وہ شکار پہ جاتا اپنے دوست کو ساتھ لے کے جاتا اور ہرن کا شکار کرتا۔ اب یہ دوست ساتھ جایا کرتا تھا نا، اس کے اندر ایک عادت تھی، وہ یہ کہ وہ ہر کام میں کہتا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خیر ہو۔ جو کوئی معاملہ ہوتا اس کی زبان سے یہی جملہ نکلتا تھا، اس میں کوئی خیر ہو، اس میں کوئی خیر ہو۔ ایک دفعہ وہ شکار کرنے گیا بادشاہ کے ساتھ اور وہ ہرن کا شکار کر رہے تھے۔ اب معاملہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے بندوق پکڑی ہوئی تھی، وہ بندوق جو ہے وہ کوئی صحیح پوزیشن میں تھی۔ جب آپ بندوق کو چلائیں نا، ایک تو پسٹل ہوتی ہے، اگر پسٹل کو بھی چلایا ہوا آپ نے تو جھٹکا لگتا ہے بہت زور سے ہاتھ میں، تو وہ بندوق پہ زیادہ جھٹکا لگتا ہے۔ تو وہ بندوق اس نے پکڑی ہوئی تھی تو غالباً صحیح طرح پکڑی نہیں گئی اس نے وہ چلائی گولی، تو معاملہ کچھ ایسا ہوا، گولی جو ہے وہ اس کے انگوٹھے پہ لگی اور اس کا انگوٹھا جو ہے نا وہ کٹ گیا، انگوٹھا جو ہے اس کا وہ کٹ گیا۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور بڑے غصے میں بھی تھا وہ۔ بہرحال اس کے دوست نے اس کی مرہم پٹی کی، اس کو خون کو بند کیا اور ساتھ ہی اس نے یہ کہہ دیا کیونکہ اس کی عادت تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خیر ہوگی۔ اب جب اس نے یہ کہا نا، بادشاہ کو تو ویسے تکلیف ہو رہی تھی، اسے غصہ بھی آ رہا تھا، تو اس نے کہا اس میں کیا جو ہے وہ خیر ہوگی، میرا انگوٹھا کٹ گیا ہے، گولی نکل گئی، تم کہتے ہو اس میں خیر ہوگی۔ اس کو جو ہے بڑا غصہ آیا، واپس آیا اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈالو اور اس کو ہر روز 10 جوتے لگانے ہیں۔ اس کو جیل میں ڈلوایا اور ہر روز 10 جوتے لگانے کا حکم دے دیا۔ خیر عرصہ گزرا کچھ تو بادشاہ کا انگوٹھا جو ہے بہتر ہوا۔ جب بادشاہ کا انگوٹھا بہتر ہو گیا، تقریباً سال گزر گیا، اب وہ صحیح طرح چل سکتا تھا، چلنے قابل ہو گیا، تو پھر بادشاہ کو جو ہے وہ خیال آیا کہ بھئی میں جو ہے نا وہ شکار کے لیے جاتا ہوں۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو وہ جو ہے وہ شکار کے لیے گیا۔ اب شکار کے لیے جانے لگا تو اس نے سوچا میرے ساتھ تو میرا دوست بھی جایا کرتا تھا، تو پھر اس نے چلو چھوڑو، جیل میں اس کو وہیں پہ رہنا، دوست نے بڑی جو ہے نا وہ غلط بات کی تھی تو میں اکیلے جو ہے وہ شکار پہ جاتا ہوں۔ تو وہ اکیلے جو ہے نا وہ شکار پہ چلا گیا، اپنے لوگوں کو ساتھ لیا، اپنے جو سپاہی تھے۔ تو اب وہ جنگل میں گیا اور ہرن کے پیچھے اس نے اپنا جو ہے گھوڑا ڈالا۔ تو اللہ کی شان یہ کہ ہرن جو ہے وہ کافی تیز بھاگا، اس کا گھوڑا جو ہے نا وہ اس کو تعاقب میں تھا، لیکن ہرن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے نا جنگل میں دور ہی نکل گیا، اپنے جو پیچھے سپاہی تھے ان سے دور ہو گیا، علیحدہ ہو گیا اور کافی آگے چلا گیا۔ تو اب جب کافی آگے چلا گیا تو وہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے اس علاقے میں، کافی آگے جب چلا گیا جنگل کے درمیان میں، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس نے بڑی اعلیٰ پوشاک پہنی ہے اور بڑے اس کے اچھے کپڑے ہیں، بڑی چیزیں اس کے پاس ہیں، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا بادشاہ کو۔ تو اس نے کہا جی میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا ہوگا تو شہر کا بادشاہ، ادھر تمہاری بادشاہ چلتی، ادھر ہم ہی بادشاہ۔ خیر انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اپنے سردار کے پاس پیش کیا، جو اس قبیلے کا سردار تھا۔ وہ قبیلہ جو تھا نا وہ بت پرستی اور وہ نظر وغیرہ کے چکر میں ہوتے تھے وہ، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ہر سال جو ہے نا وہ ایک بندہ صحیح سالم کو قربان کرتے تھے اپنے بتوں کے نام، نظر مانی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہم ہر سال اپنے قبیلے کا ایک بندہ قربان کرتے تھے، آج اب یہ بادشاہ پکڑا گیا، اب ہم اس کی قربانی دیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے سردار نے حکم دے دی جی اس کی قربانی ہوگی۔ اب بادشاہ جو ہے وہ بڑا پریشان کہ اب جو ہے میں کیا کروں گا، میری تو جان کا مسئلہ بن گیا اور نکلنے کا راستہ بھی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے طے یہ کیا بھئی کل کا دن جو ہے وہ ہم اس کی قربانی کریں گے، تمام لوگ جو قبیلے کے ان کو بلایا جائے گا
سردار بھی آئے گا اور پھر ہم سب جو ہے مل کے اس کی جو ہے وہ آج قربانی کریں گے۔ بہرحال اب بادشاہ جو ہے اگلے دن ہوا، بادشاہ کو پکڑا، اس کو لے کے آئے۔ اب تمام لوگ جو ہے وہاں کھڑے ہوئے تھے اور یہ جو ہے نا وہ پریشان مایوس کہ اب میرے ساتھ میرا بچنا تو ناممکن ہے۔ خیر اس سردار نے کہا جی آؤ ادھر آؤ جہاں پہ قتل کرنا تھا۔ اب بادشاہ جناب جو ہے وہ سلامت چل کے آ رہے۔ اب یہ سردار کھڑا تھا، اس نے غور سے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے نا وہ چلنے میں نا اس کی چال درست نہیں ہے، ایک جو صحیح بندہ چلتا ہے اس طرح کی چال نہیں ہے، وہ لڑکڑا کے چل رہا ہے، وہ صحیح طرح نہیں چل رہا۔ تو اس نے اس کو بلایا ادھر آؤ میرے پاس، کہتے کیا مسئلہ ہے، تم صحیح طرح نہیں چل رہے؟ تو اس نے دکھایا جی میرا انگوٹھا کٹا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں ہم تو یہ نظر مانتے ہیں کہ جو صحیح سالم بندہ ہوگا اسی قربانی دینی ہے، اس میں تو ڈیفیکٹ ہے، یہ تو جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو چھوڑو اس کو۔ تو انہوں نے کہا جب اس کو اس کی قربانی نہیں بھی کرنی، اس کی قربانی ہم نے نہیں کرنی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں، جہاں سے ہے اپنے گھر جائے واپس۔ تو اس ٹائم پھر بادشاہ کو جملہ یاد آیا کہ میرے دوست نے کہا تھا نا کہ اس میں بھی خیر ہوگی کوئی، تو اس انگوٹھا کٹنے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ تو یہ بڑا خوش بھی ہوا، شکر ادا کیا اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، واپس آیا۔ واپس آ کے جو ہے وہ جیل میں گیا اور جا کے بتایا بھائی آپ بالکل صحیح کہتے تھے کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا تھا اس وقت، تو مجھے بڑی تکلیف تھی، آپ نے صحیح کہا تھا اس میں وہ خیر ہوگی، اسی انگوٹھے کی وجہ سے آج میری جان بچ گئی، نہیں تو میری آج جان گئی تھی۔ تو اور میں نے آپ کو جو ہے جیل میں ڈال دیا اور آپ کو جوتے بھی لگواتا رہا۔ تو وہ آگے سے وہ جو اس کا دوست صاحب کہتا ہے کہ اس میں بھی خیر تھی۔ تو بادشاہ حیران کہ اس میں کیا خیر تھی؟ کہتے بھئی اگر دیکھو میں تمہارے ساتھ جاتا تو وہ انہوں نے تمہیں تو چھوڑ دینا تھا، مجھے پکڑ لینا تھا، اور میں تو صحیح سالم تھا، میری قربانی دے دینی تھی، اس لیے میں جو ہے وہ جیل میں چلا گیا۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں شکوے شکایت جو ہیں وہ والا معاملہ نہ کریں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی یا اس قبولیت کے اثار نظر نہیں آتے تو ہم شکوے شکایت شروع کرتے ہیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے لکھا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے یہ لکھا کہ لا الہ الا انا محمد الرسولی، کہ نہیں کوئی معبود میرے اور محمد میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے لکھا فمن استسلم لقضائی وصبر علی البلائی وشکر نعمائی کتبتہ صدیقا وبعثتہ مع الصدیقین، کہ جو میری قضا کو تسلیم کرے گا، جو میری قضا کو تسلیم کرے گا، بلاؤں پر صبر کر لے اور میری نعمتوں کو شکر ادا کرے تو میں اس کا شمار صدیقین میں کروں گا اور اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ کروں گا۔ پھر آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ لِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي وَلَمْ يَشْكُرْ نَعْمَائِي فَاتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، تو جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا اور میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا اور میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ اللہ اکبر! کہ دیکھیں کیا عجیب بات فرمائی کہ جو میری تقدیر پر راضی نہیں ہوتا اس کو چاہیے کہ کسی اور کو اپنا رب بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تقدیر میں راضی رہیں اور ہمیشہ اچھا گمان کریں۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی نہیں ہے، حدیث ہے، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو جیسا ہمارا گمان ہوگا ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاملہ کرے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو ہم نعمتوں کو گنتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں نا تقریباً 8 ارب سے اوپر کی آبادی ہے، 8 ارب سے اوپر کی آبادی۔ ان 8 ارب میں تقریباً 1.5 کروڑ یا اس سے اوپر کچھ مسلمان ہیں جن کے پاس ایمان کی نعمت ہے، جن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور آپ بھی ان میں شامل ہیں اور آپ ان میں شامل ہیں۔ کیسے شامل ہیں؟ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دے دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ایمان نہ دیتے تو آپ کیا کرتے؟ اگر ہم کسی عیسائی گھر پیدا ہوتے تو ہم عیسائی ہوتے، یہودی گھر پیدا ہوتے یہودی ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اگر ایمان لکھا تھا نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان تو آپ کو دیا، اس کے بعد کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ایمان ہی دینا تھا تو
اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا کرتے، جب عیسیٰ علیہ السلام تھے تو اس دور میں پیدا کرتے تو ان کے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے، تو ہم بھی مسلمان ہوتے اگر اللہ تعالیٰ اس دور میں پیدا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا کرتے تب بھی ایمان والے ہوتے آپ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے، کتنی بڑی بات ہے، یہ بن مانگے ہمیں مل گئی ہے، یہ کوئی کم چیز ہے؟ تو یہ تقدیر کے فیصلے ہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے جو ہے بھلائی کا ارادہ ہے تو ایمان دیا ہے نا، بھلائی کا ارادہ ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے نبی کی امت پیدا کی ہے۔ تو اس لیے اصول کی بات کیا کہ تقدیر پہ راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہوتا ہے اس میں جو ہے نا وہ بھلائی ہوتی ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تو انہوں نے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور راضی ہونے کا پتہ کیسے لگے ابھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کوہ طور پہ جاؤں گا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال عرض کروں گا، پوچھوں گا۔ چنانچہ جب گئے اور ہم کلامی ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو اتنا شرف رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اس سے، بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ جب ہم کلامی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیں اے اللہ، میری قوم مجھ سے پوچھتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ آپ ہم سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں، کیسے پتہ لگے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ بڑا آسان کام ہے، جواب دیا بڑا آسان کام ہے کہ میرے بندوں کو جاؤ اور کہہ دو کہ تم اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو، اگر تم مجھ سے راضی ہو تو میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر تمہارے دل میں شکوے شکایتیں ہیں تو پھر میں تم سے ناراض ہوں۔ تو سیدھی سی بات ہے، ہم پڑھتے ہیں نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، صبح شام کی دعاؤں میں ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں راضی ہو گیا اسلام پہ، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پہ۔ تو ہم اگر راضی ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ہمارے حالات کا، ہمارے پر کیسے حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم توبہ